حضرات گرامی قدر یہ آج سے کئی برس قبل کی بات ہے جب شیعوں کے مقتدر لیڈر علامہ سید ساجد علی نقوی کو ایک پروگرام میں میرے ہمراہ بلایا گیا. محمد مالک نے جیو ٹی وی کے پروگرام کے اندر مجھے بھی ان کے ساتھ بلایا. حضرات گرامی قدر اس وقت شیعہ سنی تنازعات کی جڑ کو پکڑنے کے حوالے سے گفتگو کی گئی. حضرات گرامی قدر جب میری باری آئی تو میں نے سید ساجد علی نقوی صاحب کے سامنے اس بات کو رکھا کہ ہمارا اور شیعوں کے درمیان جو اختلاف ہے کسی مسئلے کے پر اختلاف کا ہو جانا کوئی بڑی بات نہیں ہے. اگر آپ تفضیل علی کی بات کرتے ہیں تو آپ دلائل دے سکتے ہیں. ہم تفضیل صدیق و فاروق و عثمان کی بات کریں گے, ہم بھی دلائل دے سکتے ہیں. حضرات گرامی قدر لیکن اس سے ہمارے آپس کے درمیان کوئی تنازع پیدا نہیں ہوتا. تنازع تب پیدا ہوتا ہے جب اہل سنت کے تمام مکتب فکر جن میں دیوبندی بھی شامل ہیں, بریلوی بھی شامل ہیں, اہل الحدیث بھی شامل ہیں, وہ حضرات صحابہ کرام سے پہلے اہل بیت اعظام کا نام بڑے ہی ادب سے لیتے ہیں. لیکن شیعہ ذاکر جس وقت سٹیج کے اوپر کھڑا ہوتا ہے وہ حضرات صحابہ کرام کے بارے میں تنقید کا لب و لہجہ اپناتا ہے تو اس سے لوگوں کے جذبات انگیز ہوتے ہیں, جس کی وجہ سے معاشرے کے اندر رسا کشی پیدا ہوتی ہے, معاشرے کے اندر انتشار اور حلف شار پیدا ہوتا ہے. حضرات گرامی قدر سید ساجد علی نقوی صاحب کہنے لگے کہ یہ ہمارا منہج نہیں ہے. یہ بعض جاہل ذاکر ہوتے ہیں جو اس قسم کا رویہ اپنا لیتے ہیں, لیکن ہمارے مین سٹریم شیعہ لیڈروں کا یہ رویہ نہیں ہے. تو میں نے کہا مین سٹریم شیعہ لیڈر اگر اس بات سے بری ہیں تو ذاکروں کو پابند کرنا یہ بھی انہی کی ذمہ داری ہے. ذاکروں کو اہل سنت کے علماء تو پابند نہیں کر سکتے. آپ کو چاہیے کہ آپ اہل سنت کے علماء کے حوالے سے جہاں پر آپ نے اپنے معافی ضمیر کا اظہار کیا, وہیں پر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی شان و عظمت کے حوالے سے بھی آپ کو کھل کے اپنے موقف کو بیان کرنا چاہیے. وہ کہنے لگے وہ کس طرح ہو سکتا ہے؟ میں کہا محرم الحرام کے ایام آئیں گے, آپ مجھے امام بارگاہ میں بلائیے, میں سیدنا علی المرتضیٰ اور سیدنا صدیق و فاروق کے, سیدنا علی المرتضیٰ اور سیدنا حسن و حسین کی فضیلت کو بیان کروں گا. جس وقت سیدنا امیر المومنین سیدنا صدیق اکبر کی وفات کا دن آئے گا, یا سیدنا فاروق کی شہادت کا دن آئے گا, یا سیدنا عثمان کی شہادت کا دن آئے گا, آپ بھی ہماری مسجد میں آ کر صدیق و فاروق اور عثمان کے اوصاف کو بیان کیجئے. حضرات گرامی قدر میں نے یہ بات کہی لیکن سید ساجد علی نقوی صاحب اس بات کا جواب نہیں دے سکے. حضرات گرامی قدر اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے اہل سنت کا موقف جو ہے وہ لوہا توڑ ہے. اہل سنت کا موقف ہمالیہ سے زیادہ بلند ہے. اہل سنت کا موقف سمندروں کی گہرائی سے زیادہ اونچا ہے. حضرات گرامی قدر حضور کی سیرت مکمل نہیں ہو سکتی فقط اہل بیت کی گواہی کے ساتھ. حضور کی سیرت مکمل نہیں ہو سکتی فقط صحابہ کی گواہی کے ساتھ. ریاض حسین نجفی صاحب کے ساتھ یہاں پر لاہور کے اندر ایک بہت بڑے ہوٹل کے اندر حضرات گرامی قدر مذاکرہ ہوا. سما ٹی وی کے اوپر بعد میں مذاکرہ نشر ہوا. ریاض حسین نجفی صاحب نے یہ بات کہی ہمارا منہج اعلیٰ ہے اس لیے کہ آپ یاروں کی بات کرتے ہیں, ہم گھر والوں کی بات کرتے ہیں. پنجاب یونیورسٹی کے طلباء نے کلیپنگ کی. حضرات گرامی قدر میری باری آئی, میں نے کہا نجفی صاحب اگر آپ کی بات درست ہوتی اور آپ کی بات مکمل ہوتی تو آپ کی بات کے اوپر سیرا چڑھانا چاہیے تھا, لیکن آپ کی بات نامکمل ہے. حضرات گرامی قدر میں نے کہا اہل سنت جو ہیں فقط صحابہ کی بات نہیں کرتے بلکہ گھر والوں کی بات بھی کرتے ہیں. جب حضور گھر میں تھے تو گواہی اما عائشہ نے دی ہے, جب حضور گھر میں تھے تو گواہی سیدہ فاطمہ نے دی ہے, جب حضور گھر میں تھے تو گواہی سیدنا حسن و حسین نے دی ہے, لیکن جب حضور غار میں تھے تو گواہی سیدنا صدیق نے دی ہے, جب حضور سفر میں تھے تو گواہی سیدنا فاروق نے دی ہے. حضرات گرامی قدر جب میں گھر میں تھا میرے گھر والوں کو پتا تھا کہ ہمارا باپ یا ہمارا شوہر فلاں کمرے کے اندر موجود ہے, فلاں کتاب کو پڑھا ہے, فلاں جو ہے تحریر کو لکھ رہا ہے. جب میں گھر سے باہر نکل آیا میری بیوی کو کچھ پتا نہیں ہے کہ میں کیا کر رہا ہوں, میری بیٹی کو کچھ پتا نہیں ہے میں کیا کر رہا ہوں. حضرات گرامی قدر صحن لارنس روڈ کے اندر بیٹھے ہوئے لوگ جانتے ہیں, ایسے عالم کے اندر جو یہاں پر ہمارے ساتھی ہیں ان کو پتا ہے میں ان کے سامنے تقریر کو کر رہا ہوں. حضرات گرامی قدر بات سمجھانے کے لیے آپ کو سمجھائی. حضرات
حضور علیہ السلام کی سیرت سے ہماری کوئی نسبت نہیں ہے، ہم تو ان کے جوتوں کی ہاک کا مقابلہ بھی نہیں کر سکتے، ان کے جوتوں کی ہاک سے اٹھنے والے ذرات کا مقابلہ بھی نہیں کر سکتے، لیکن حضرات گرامی قدر ببانگ دہل اس بات کا اعلان تو کر سکتے ہیں اور اس بات کو سمجھا تو سکتے ہیں، حضور کی سیرت نامکمل رہ جائے گی اگر فقط گھر کی گواہی کو مانا جائے۔ حضور کی سیرت کو مکمل کرنے کے لیے گھر بار کی گواہی کو بھی لینا پڑے گا، اور حضور کی سیرت کو مکمل کرنے کے لیے یاروں کی گواہی کو بھی لینا پڑے گا۔ اس لیے ہم یہ بات سمجھتے ہیں اہل بیت کے ساتھ ساتھ حضور کی سیرت کے بیان کے لیے صحابہ کرام کی بھی ضرورت ہے۔ اسی لیے امت کی تیسری بڑی محدثہ میری ماں، آپ کی ماں امی عائشہ ہے، جو اہل بیت کی سیدات میں شامل ہے۔ حضرات گرامی قدر اور سب سے بڑے راوی امت کے اندر حضرت ابو ہریرہ اور ان کے بعد عبداللہ ابن عمر ہیں، جو اہل بیت میں شامل نہیں بلکہ حضور کے یاروں میں شامل ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے حضور کی سیرت کو مکمل سمجھنے کے لیے یاروں کی بھی ضرورت ہے اور گھر والوں کی بھی ضرورت ہے۔ جب میں نے یہ بات کہی ریاض نجوی صاحب، ہم اہل بیت کی بھی بات کرتے ہیں، صحابہ کی بھی بات کرتے ہیں، تو پنجاب یونیورسٹی کے طلباء نے مزید اونچی کلیپنگ کی اور یہ بات کو ہم نے وہاں پر واضح کر دیا کہ اہل سنت کا موقف اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے لوہے سے بھی زیادہ مضبوط ہے۔